حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، کمزور سند کی حدیث ہے، لیکن علماء امت نے اس کو قبول کیا ہے معنی کے اعتبار سے، اور اس بات پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. اور اس میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق کا طلب کرنا، رزق حلال کو طلب کرنا، یہ دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے. یعنی ایک فرائض تو وہ ہیں دین کے جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین میں یہ چیزیں فرض ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ فرائض ہیں، دینی فرائض، دینی شعائر. تین فرائض ہیں. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرائض کے بعد، ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے رزق حلال کی طلب کرنا، رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ مختصر سا ارشاد ہے، مختصر سی تعلیم ہے، لیکن اس میں بڑے عظیم علوم بیان فرمائے گئے ہیں. اگر آدمی اس میں غور کرے تو دین کی فہم عطا کرنے کے لیے اس میں بڑا سامان ہے. پہلی بات تو یہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ رزق حلال کی طلب میں جو کچھ کارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشتکاری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، مزدوری ہو، یہ جو کچھ بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں رزق حلال کی طلب میں، یہ سب کوئی دین سے خارج چیز نہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور نہ صرف حصہ ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے اور مباح ہے، بلکہ اس کو فریضہ قرار دیا گیا کہ نماز، روزے وغیرہ کے فرائض کے بعد دوسرے درجے کا یہ فریضہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے، طلب حلال کی، رزق حلال کی طلب نہ کرے تو اور خاموش ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو وہ فریضے کے ترک کا گنہگار ہوگا. ایک فریضہ اس نے چھوڑا ہوا ہے، ایک واجب کام کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس واسطے گنہگار ہوگا اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. کیونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان سست ہو کر نہ بیٹھے، بیکار ہو کر نہ بیٹھے، کسی دوسرے کا دست نگر نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی رزق حلال کی طلب کرے، اپنی وسعت کے مطابق رزق حلال طلب کرتا رہے تاکہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق ہمارے ذمہ واجب کیے ہیں، اسی طرح کچھ حقوق وہ ہیں جو خود ہمارے نفس سے متعلق ہیں، ہماری ذات سے متعلق ہیں. کچھ حقوق وہ ہیں جو ہمارے گھر والوں سے متعلق ہیں.
اسلام نے جڑ کاٹ دی رہبانیت کی. جو عیسائی مذہب میں رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑے اور سارے اپنی ذات کے مطالبوں کو ختم کرے اور جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کیا کرے. اس کے سوا کوئی اللہ کو راضی کرنے کا راستہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر تقاضے رکھے. بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، اس کپڑے کو جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا اس کو چاہیے، سر چھپانے کے لیے مکان اس کو چاہیے. یہ سارے کے سارے تقاضے پیدا کیے اور ہمارا مطالبہ اس سے یہ ہے کہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق بھی ادا کرے. تب ہے وہ انسان کامل. اور جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا تو چاہے وہ کتنا ہی ذکر و شغل میں مشغول ہو، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے والا ہمارے ہاں قبولیت کا مقام نہیں پیدا کر سکتا. دیکھو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا. حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہر ایک نے کی. کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کوئی بکریاں چرا رہا ہے. خود حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر بکریاں چرائیں اور اجرت پر چرائیں. بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میں اجیاد کے پہاڑ کے اوپر، آج بھی وہ اجیادی کا پہاڑ کے نام سے معروف ہے مکہ مکرمہ میں، اس پہاڑ کے اوپر میں بکریاں چرایا کرتا تھا. لوگوں کی بکریاں لے کر چرایا کرتا تھا اجرت کے اوپر. تو مزدوری آپ نے کی، تجارت آپ نے فرمائی. شام کے سفر کیے دو تجارت کے سلسلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کہ سامان کو لے کر تجارت آپ نے کی. زراعت آپ نے فرمائی. جرف کے مقام پر مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جرف، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا. تو جتنے کسب حلال کے ذرائع تھے ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے. تو آدمی اگر یہ کام کرے، ملازمت کر رہا ہے، تو یہ نیت کر لے کہ میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں. تجارت کر رہا ہے تو نیت کر لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں تجارت کر رہا ہوں. اور زراعت کر رہا ہو تو یہ نیت کر لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں یہ زراعت کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت دین کا حصہ بن جاتی ہیں. تو ایک تو یہ غلط فہمی اس حدیث نے دور کی ہے کہ دین اور ہے اور دنیا اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کی نظر سے دیکھے انسان تو ایک مومن کی دنیا بھی دین ہے. دنیا کا جس کام کو وہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے، رزق حاصل کرنے کی فکر، وہ بھی در حقیقت دین کا حصہ ہے، بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے کرے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع میں کرے، تو وہ سارا کچھ دین بن جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ارشاد اس سے پتہ چلی کہ رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے. یہ ایک مرتبہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو بے شمار گمراہیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو بعض اوقات ذہنوں میں خلجان پیدا کرتی ہے کہ بعض صوفیاء کرام کی طرف یہ منسوب ہے اور ان سے منقول ہے کہ انہوں نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا اور رزق کی طلب میں کوئی کام نہیں کیا، بلکہ توکل کی زندگی گزاری. اور توکل کی زندگی اس طرح گزاری کہ بس اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی معیشت کی تلاش میں کوئی کام نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھیج دیا غیب سے اس پر قناعت کی
نہیں بھیجا تو صبر کیا. یہ بھی بات صوفیاء کرام سے یہ باتیں منقول ہیں. تو اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ دین کا جو صوفیاء کرام سے یہ باتیں منقول ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں. یا تو بعض صوفیاء کرام ایسے تھے کہ جن کے اوپر غلبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی, وہ استغراق کی حالت میں تھے, اپنے عام ہوش و حواس کی حالت میں نہیں تھے. اور جب ہوش و حواس کی حالت میں انسان نہ ہو تو وہ مکلف نہیں ہوتا احکام شریعت کا. اس واسطے اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ ان کے ساتھ مخصوص معاملہ تھا, یہ عام حکم نہیں ہے تمام امت کے لیے. اور دوسری صورت بعض اوقات یہ ہوئی ہے کہ بعض صوفیاء کرام کا توکل اتنا زبردست اور کامل تھا کہ وہ اس بات کے اوپر راضی تھے کہ ہم اگر فاقہ گزرتا ہے مہینوں تو ہمیں کوئی فکر نہیں, نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, نہ کسی کے سامنے شکوہ کرنا ہے, اور نہ کوئی ایسا مفسدہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے جو فقر کی وجہ سے یا فاقے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو بڑے قوی اعصاب کے لوگ تھے, بڑے اعلیٰ درجے کے مقامات کے لوگ تھے. انہوں نے اس بات پر اکتفا کیا کہ ہم اپنے ذکر و شغل میں مشغول رہیں, اور اگر اس کے راستے میں فاقے کی نوبت آتی ہے تو آئے. اور اپنا جو حق تھا, اپنے حقوق, کوئی وابستہ نہیں تھے کہ بیوی اور بچے ہوں اور بیوی بچوں کو کھانا کھلانا ہو, تو یہ ان سے متعلق بات تھی نہیں. اس طرح گزارا کیا. تو وہ مخصوص حالات تھے جو عام امت کے لیے قابل تقلید نہیں ہیں, ہم جیسے کمزوروں کے لیے قابل تقلید نہیں ہے. ہمارے لیے جو سنت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ حلال کی طلب یہ ایک دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے. تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فریضہ اس وقت ہے اور دین اس وقت ہے جب طلب حلال کی ہو. روٹی اور کپڑا اور پیسہ یہ بذات خود مقصود نہ بن جائے کہ بھائی پیسہ حاصل کرنا ہے جس طرح سے بھی حاصل ہو, جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل ہو, حلال سے حاصل ہو یا حرام سے حاصل ہو. تو یہ پھر وہ طلب حلال نہ ہوئی, یہ وہ رزق اکتساب رزق نہ ہوا جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے, جس کو فریضہ قرار دیا گیا. کیونکہ مومن کا یہ عمل دین اس وقت بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی معیشت کو حاصل کرے. اب اس نے حلال حرام کی تمیز ہٹا دی, جائز ناجائز کا سوال ذہن سے ختم کر دیا, تو اس میں اور ایک کافر میں اس رزق کے اکتساب میں کوئی فرق نہیں رہا, کوئی فرق نہیں. بات تو جب ہی ہے کہ طلب ضرور کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کر رہا ہے. اس کو ایک ایک پیسے کے بارے میں یہ فکر لاحق ہے کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کی رضا کے خلاف آ رہا ہے. اگر خلاف آ رہا ہے تو وہ اس کو جہنم کا انگارہ سمجھ کر چھوڑ. کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس پر لات مار دے, اس کو کسی قیمت پر اپنے زندگی کا حصہ بنانے پر راضی نہ ہو. اس لیے کہ لفظ جو فرمایا طلب الحلال, حلال کی طرف. اب یہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے آج کل کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ ذریعہ معاش اختیار کیا وہ جو حرام, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. سود کا ذریعہ معاش ہے مثلا. اب کہو کہ بھائی یہ تو ناجائز کام ہے, حرام کام ہے, اس طریقے سے تو پیسے نہیں کمانے چاہیے. تو جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں, اپنا وقت صرف کر رہے ہیں, اپنی محنت لگا رہے ہیں, تو ہم تو اس کا کھا رہے ہیں, اور اب وہ کام اگر حرام ہے ناجائز ہے تو ہم سے اس کا کیا تعلق. تو خوب سمجھ لو کہ محنت, ہر ایک محنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں ہوتی.
محنت وہ جائز ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس کے خلاف 1000 محنت کرتا رہے انسان تو اس محنت کے نتیجے میں جو پیسے کمائے گا وہ پیسے حلال نہیں ہوں گے. اب کہنے کو تو ایک طوائف بھی محنت کرتی ہے, وہ بھی محنت کرتی ہے کہ میں تو اپنی محنت سے پیسے کما رہی ہوں لہٰذا میری آمدنی حلال. تو اسی طریقے سے جو ناجائز آمدنی کے ذرائع ہیں ان ناجائز آمدنی کے ذرائع کو یہ کہہ کر حلال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہمارے اپنی محنت کا پیسہ ہے, یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. پہلے یہ دیکھو جب کوئی روزگار کے لیے کوئی طریقہ سامنے آئے, کوئی وسیلہ سامنے آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ طریقہ جائز ہے کہ نہیں, شریعت نے اس کو جائز قرار دیا کہ نہیں قرار دیا, اور اگر حرام قرار دیا ہے تو خاص کتنے ہی فائدے اس سے مل رہے ہوں دنیاوی ان کو انسان چھوڑ دے اور وہ اس کم پر راضی ہو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو, چاہے اس میں آمدنی کم. اب یہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیچارے مبتلا ہیں, بینک کے مؤثر ملازمت ہے, اب سارا کاروبار سود کا ہوتا ہے, اب اس کے اندر معاون بن رہے ہیں سود کے کاروبار کے اندر, تو یہ ملازمت ناجائز ہے, حرام ہے. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسا مبتلا ہو اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی جائز ذریعہ آمدنی تلاش کرے اور جب مل جائے تو اس کو چھوڑ دے, جائز ذریعہ آمدنی کو تلاش کرے, لیکن تلاش اس طرح کرے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے. یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھا ہے کہ اب کہیں آسمان سے کوئی غیر سے خود بخود نکل آئے گا راستہ تو چھوڑ دوں گا. اس طرح کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے, اور جب مل جائے تو اس کو ترک کر دے اور اس حلال کو اختیار کر لے چاہے اس میں آمدنی کم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کے اندر جو برکت رکھی ہے, حرام کے بہت روپے کے اندر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو تھوڑے حلال میں ہو جاتا ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے, ہر وضو کے اندر یہ دعا فرماتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما. آج لوگ برکت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے, روپے پیسے کی گنتی کو جانتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ خوش ہو گئے کہ بینک بیلنس ہمارا بہت بڑھ گیا, گنتی روپے کی بہت زیادہ ہو گئی, لیکن اس روپے سے کیا فائدہ حاصل ہوا, کتنی راحت ملی, کتنا سکون ملا, اس کو خاطر میں اس کا کوئی حساب نہیں کرتا. ہزاروں کا بینک بیلنس ہے, لیکن لاکھوں کا بینک بیلنس ہے, لیکن سکون میسر نہیں, راحت میسر نہیں. وہ کس کام کا وہ بینک بیلنس, اور تھوڑے پیسے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت عطا فرمائی ہوئی ہے, سکون عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ ہے برکت, اور یہ برکت وہ چیز ہے جو کہیں بازار سے خرید کر نہیں لائی جا سکتی, لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے نہیں حاصل ہو سکتی کہ بازار سے خرید کر لے آؤ کہ بھائی 1 کروڑ روپے کی برکت اٹھا لائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف دینے والے کی دین ہے, یہ صرف دینے والے کی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دے اسی کو نصیب ہوتی ہے, دوسرے کو نہیں ملتی. اور یہ برکت حلال ہی میں ہے, حرام کے اندر یہ برکت نہیں, کتنا ہی آدمی زیادہ کما لے. اس لیے اس کی فکر لازم ہے. ہر انسان جو کما رہا ہو اپنی اس فکر کو یہ فکر رکھے کہ یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے, یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, دین کے احکام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اس کی فکر پیدا کریں. تو یہ دوسرا سبق اس حدیث نے یہ دیا, طلب الحلال. اور حلال پہلے بھی کئی آپ کو مختلف انداز سے عرض کرتا رہا ہوں کہ ایک تو حلال و حرام یہ ہوتے ہیں جو ہر انسان کو پتا ہے, بھائی سود ہے, رشوت ہے, وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے ہر انسان جانتا ہے. لیکن ہم نے ہماری زندگی میں بہت سے حرام آمدنیاں اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. مثلا ملازمت تو جائز ہے, شریعت کے مطابق ہے, لیکن جو وقت اس ملازمت کا طے ہوا ہے
اس وقت میں انسان کمی کر رہا ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 1 گھنٹہ کہیں چوری چھپے ضائع کر دیتا ہے, اس کام کے اندر نہیں لگاتا. تو اب جتنی تنخواہ ملی اس کا 8واں حصہ حرام ہو گیا. وہ رزق حلال نہ رہا, وہ رزق حرام ہو گیا. اس کا احساس ہی نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا, اس مدرسے میں ہر شخص کا یہ معمول تھا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, کہ ہر ایک کے پاس ایک روزنامچہ رکھا رہتا تھا. اگر فرض کرو کوئی مدرس ہے پڑھانے والا اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ 6 گھنٹے مثلا اس کو پڑھانا ہے, اس کے دوران کوئی مہمان ملنے کے لیے آ گیا, تو جس وقت مہمان آیا اس کا وقت اپنے پاس قلم بند کر لکھ لیا, نوٹ کر لیا, مہمان سے جس دیر باتیں کی, اور جب وہ گیا تو اس کا وقت نوٹ کر لیا, اور جب تنخواہ جاری ہونے کا وقت آیا تو اتنی دیر کی تنخواہ جو بنتی تھی وہ درخواست دے کر اپنی تنخواہ میں سے کٹوا لی. کہ یہ 6 گھنٹے کی میری ڈیوٹی تھی, لیکن اس میں اتنا وقت میں نے اپنے ذاتی کام میں صرف کیا کہ مہمان آ گیا تھا, اس مہمان کے ساتھ گفتگو میں وقت صرف ہو گیا, لہذا اتنا میری تنخواہ میں سے کٹوایا جائے. ہر شخص کا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, ہر شخص یہ کام کرتا. کسی بھی اپنے ذاتی کام کے اندر وقت لگ گیا تو اس کو کٹوائے, اس واسطے کہ یہ وقت تو بکا ہوا ہے, یہ وقت اب ہمارا نہیں رہا. جہاں ملازمت کی ہے اس ادارے کی ملکیت بن گیا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی تو وہ جو تنخواہ ہے اتنے وقت کی وہ حرام ہوگی. اب اس کی طرف دھیان نہیں. لوگ سمجھتے ہیں حرام یہی ہے کہ سود کھا لیا یا رشوت کھا لی تو حرام ہو گیا, لیکن جس طرح ہمارے رزق کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. آپ کسی جگہ گئے اور آپ نے فرض کرو کہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جس درجے کا ٹکٹ لیا ہے اس سے اگلے درجے کے اندر سفر کر لیا, تو اتنے پیسے آپ نے بچائے. وہ پیسے جو بچائے وہ آپ کے مال کے اندر شامل ہوئے, وہ حرام شامل ہو گیا حلال مال کے اندر, اور وہ بھی کسب حرام کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے متوسرین میں یہ بات بہت زیادہ مشہور و معروف تھی کہ جب ریل میں جاتے تو اپنے سامان کا وزن کراتے, اور جتنا سامان بغیر بک کرائے لے جانے کی اجازت ہے اس سے زیادہ اگر سامان ہو تو اس کی فیس ریلوے کو ادا کرتے تھے. اس کے بغیر سفر کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسرین. یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود حضرت والا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ صدر کے ساتھ, کہ شاید سہارنپور کا اسٹیشن تھا, وہاں پہنچے تو گاڑی آنے میں کچھ تھوڑا وقت تھا تو سیدھے اس دفتر پر پہنچ گیا جہاں سامان وزن کرایا جاتا. وہاں اتفاق سے ریلوے کا گارڈ کھڑا ہوا تھا, وہ حضرت کو پہچانتا تھا, تو پوچھنے لگا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ بھائی یہ اپنا سامان ذرا وزن کرانے آیا ہوں تاکہ اگر زیادہ ہو تو اس کی فیس ادا کر دوں. اس نے کہا حضرت چھوڑیے بھی, کیا کس آپ چکر میں پڑے, چلیے بغیر بکنگ کے چلیے. کہا کہ بھائی کیسے؟ کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں گارڈ ہوں ٹرین کا, اور کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا, اگر سامان زیادہ ہوا کوئی بھی آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ تو اس نے بتلایا کہ جی فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا. کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد جو گارڈ آئے گا اس کو میں کیا دوں گا کہ بھائی ان کا ذرا خیال رکھنا ان کے سامان کا. تو کہا کہ وہ تو کہاں تک جائے گا؟ تو فرمانے لگے کہ وہ تو آپ کے جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک وہ سفر کرے گا, اس لیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ مگر مجھے تو اپنے جگہ جو منزل ہے جلال آباد وہاں تک ہی کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے اور بھی آگے جانا ہے. کہاں آگے جانا ہے؟
کبھی اس سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں میرے ساتھ کے سامنے کون گارڈ آئے گا جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال جواب سے بچا لے؟ یہ ٹرین تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، تمہیں یہ اللہ محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص سے سامان زیادہ چھوڑ دو، تو تمہارے یہاں دنیا کے پکڑ سے تو میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ جل جلالہ کے سامنے جب پیش ہوں گا اور اپنے جو میں نے پیسے بچائے ہیں یہ پیسے میرے رزق حرام بنیں گے، تو اس کا جب کی جواب دہی کون کرے گا؟ وہاں کون سا گارڈ مجھے بچا سکے گا؟ تو اس کی آنکھیں کھلی گارڈ کی، اور پھر حضرت نے سامان بک کرا کے پیسے ادا کیے اور تشریف لے گئے۔ اب یہ جو پیسے بچائے گئے، سامان زیادہ لے جا کر جو پیسے بچے یہ حرام بچے، اور یہ رزق حرام شامل ہو گیا رزق حلال کے اندر۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اچھا خاصا روزگار حلال تھا اس میں حرام کی آمیزش ہوگی۔ آج جو ہم لوگ پریشان ہیں بے برکتی سے، ہر شخص رو رہا ہے، جو لکھپتی ہے وہ بھی، جو کروڑ پتی ہے وہ بھی، کہ صاحب خرچہ پورا نہیں ہوتا، مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ بے برکتی در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی، حلال و حرام کی فکر اٹھ گئی، اور چند مخصوص چیزوں کا تو نام سمجھ لیا کہ یہ حرام ہیں، ان سے کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو مختلف ذرائع سے حرام چیزیں ہمارے یہاں داخل ہو رہی ہیں ان کی فکر نہیں۔ ٹیلی فون کے محکمے والے سے غیرانہ گانٹھ لیا اور اس کے ذریعے کہیں دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں اور پیسہ ایک ادا نہیں کیا جا رہا، یہ چوری ہو رہی ہے محکمے کی، اور اس چوری کے نتیجے میں وہ ہمارے حرام ہمارے مال حلال میں شامل ہو رہا ہے، حرام کی آمیزش اس کے اندر ہو رہی ہے۔ تو نہ جانے کتنے شعبے ہیں جن میں کہ ہم نے حرام کے راستے اپنے لیے کھول رکھے ہیں، اور حرام کا مال ہمارے مال حلال میں داخل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے برکتی میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں فکر عطا فرمائے، ہر چیز کو دیکھو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ حق ہے کہ نہ حق ہے۔ اگر انسان اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ نہ حق کا کوئی پیسہ اپنے مال میں شامل نہ ہو، اس طرح زندگی گزارے، تو یقین رکھو اگر ساری عمر نفلیں نہ پڑی، ذکر تسبیح نہ کی، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا کر انسان لے گیا قبر تک، سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے، کوئی گھاٹا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور اگر یہ حرام کی فکر نہیں، حلال حرام کی فکر نہیں، حلال حرام گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اور چارج بھی پڑھ رہا ہے، اور ذکر بھی ہو رہا ہے، اور تسبیح بھی ہو رہی ہے، تو یہ ذکر اور تسبیح انسان کو حرام کام کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، تو اس واسطے اس کی فکر لازم ہے مسلمان۔ ہمارے حضرت حکیم رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں ذکر شغل سیکھنے کے لیے، تو اگر کسی کو ذکر شغل سیکھنا ہے تو بہت خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، چلا جائے گا۔ یہاں تو آدمی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آدمی بنے، اور دین کی جو شریعت کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کریں۔ چنانچہ بعد میں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی، میں جو بھی اب واقعہ سنایا ریلوے کا، کہ وہ ریلوے کے اندر جہاں کوئی داڑھی والا آدمی اور وہ سامان لے کر پہنچا بکنگ آ کے، تو وہ پہلے کہہ رہا بھائی تھانہ ون جانا ہے، تھانہ ون جا رہے ہو، تو دیکھتے ہی پہچان لینا کہ یہ آدمی جو آیا ہے بکنگ کرانے کے لیے یہ یقیناً تھانہ ون سے تعلق ہوگا، اس واسطے کہ وہیں پر اتنی حضرت فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنے متعلقین میں، یعنی جو مجھ سے بینک کا تعلق رکھتے ہیں، اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ بھائی اس کے معاملات چھوٹ گئے ہیں، تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، رنج ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنی شکایت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے حرام حلال ایک کر رکھا ہے، اس کو حرام اور حلال کی فکر، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے حرام حلال ایک کر رکھا ہے اور اس کو حرام اور حلال کی فکر نہیں ہے، خاص طور سے معاملات کے معاملے میں، تو فرمایا کہ مجھے اس سے نفرت ہو جاتی، یہ لوگ فرمائے مجھے اس سے نفرت ہو جاتی۔
ایک بڑے خلیفت حضرت جن کو حضرت نے خلافت عطا فرمائی تھی باقاعدہ، تو ان کے بارے میں ایک مرتبہ وہ کسی سفر سے تشریف لائے، ساتھ میں ایک بچہ بھی تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام دعا ہوئی، خیریت معلوم کی، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے، کہا کہ ریل سے آئے تھے کہاں؟ حضرت نے پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا کہ آدھا لیا؟ اب بتائیے، یعنی یہ خانقاہ میں پیر صاحب مرید سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ کہ دوسری خانقاہوں کے اندر تصور ہی نہیں اس سوال کا، وہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ معمولات پورے کیے تھے کہ نہیں کیے، تہجد پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اشراق پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، لیکن یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ چلو یہ ساتھ بچے کو لے کے آیا، اس کا ٹکٹ پورا لیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ویسے تو 13 سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بالکل 12 سال کا لگتا ہے، اس واسطے آدھا ٹکٹ لیا۔ حضرت کو اتنا رنج ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت نے اس بات کے اوپر ان سے خلافت واپس لی کہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں خلافت دی جائے، تمہیں مجاز بیعت یا مجاز صحبت بنایا جائے، اس واسطے حلال حرام کی فکر نہیں۔ 12 سال سے جب عمر زیادہ ہو گئی، چاہے وہ ایک اتنی زیادہ ہو، تو واجب تھا تمہارے اوپر کہ پورا ٹکٹ لیتے، تم نے آدھا ٹکٹ لیا، لہٰذا تم نے جو پیسے بچائے وہ حرام کے بچائے، اور جس کو حرام کی فکر نہ ہو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔ خلافت وقت کتنے واقعات ہیں، لوگ بتا رہے کہ صاحب معمولات ترک ہو گئے، حضرت نے بتایا چلو معمولات ترک ہو گئے، استغفار کرو، پھر دوبارہ شروع کر دو، ہمت سے کام لو، عزم کرو دوبارہ، مگر اس بنا پر کبھی خلافت واپس نہیں لی، لیکن اس پر خلافت واپس لی کہ حلال حرام کی فکر جب نہ ہو تو انسان نہیں ہے وہ۔ تو طلب الحلال، حلال کی طلب ہونی چاہیے، وہ ہے فریضۃ بعد الفریضہ۔ تو بھائی ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے اپنا کہ جو پیسے میرے پاس آئے ہیں اور جو کام میں کر رہا ہوں ان میں کہیں کسی حرام کی آمیزش تو نہیں۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی، ورنہ نہ جانے کتنے شعبے ہیں جن کے اندر ہم ہمارے مال کے اندر نہ دانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی مال حلال کے ساتھ مال حرام لگ جاتا ہے تو اس کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے، حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ حلال کی جو برکت ہے، اس کی جو راحت ہے، اس کا جو سکون ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے جب حرام اس کے ساتھ آ کر شامل ہو۔ تو اس کی فکر چاہیے بھائی ہر شخص کو، ہر فرد کو، کہ اپنے ایک عمل کا جائزہ لے، آمدنی کا ایک حصے کا جائزہ لے کہ کہیں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہم یہاں پر جو بیٹھتے ہیں یہ کوئی تقریر واز کی رسم مجلس تو ہے نہیں، یہ تو ہم اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ہم نے جو کمزوریاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ سب مل جل کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو بات کہی جا رہی ہے ہر شخص اس کا جائزہ لے اپنے تمام صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا، آمدنی کے ذرائع کا، اس کے ایک پیسے کا، جو کام کر رہا ہے اس میں یہ دیکھے کہ کون سا حق ہے کون سا ناحق ہے، نہیں معلوم ہے تو پوچھے اور پوچھ کر عمل کرے، اس لیے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ دوسرا علم اس حدیث نے یہ عطا فرمایا۔ تیسرا علم یہ عطا فرمایا کہ اس نے جہاں ہمیں رزق حلال کی اہمیت بتائی کہ یہ دین سے خارج کوئی چیز نہیں، وہاں اس کا درجہ بھی بتایا کہ اس کی اہمیت کا درجہ کتنا ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو، روپے پیسے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد وحید قرار دے رکھا ہے۔ ساری دنیا کی دوڑ دھوپ اسی طرف گھوم رہی ہے کہ پیسہ حاصل ہو، کس طرح حاصل ہو، کس طرح اس میں اضافہ کیا جائے، کس طرح اپنی معیشت کو ترقی دی جائے، اسی کو اپنی زندگی کی آخری منزل قرار دے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ ہے تو یہ فریضہ، لیکن بعد الفریضہ، فرائض دینیہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں،
یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے. ایک ضرورت کے تحت انسان کو نہ صرف اس کی اجازت دی گئی ہے بلکہ ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ تم طلب حلال کرو، لیکن طلب حلال اور رزق حاصل کرنا یہ واحد مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فریضہ، اولین فریضہ کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، یہ ہے اصل مقصود زندگی. اور معیشت کا جو درجہ آتا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. لہذا جہاں ٹکراؤ ہو جائے معیشت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے درمیان، تو وہاں ترجیح اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو. جہاں ٹکراؤ ہو جائے. اب یہ دوسری طرف انسان بعض اوقات افراط میں بہہ جاتے ہیں کہ یہ تو سن لیا کہ دین، یہ طلب حلال بھی دین کا حصہ ہے، یہ جملہ سن لیا کہیں. اب اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ نمازیں جا رہی ہیں اس کی پرواہ نہیں، روزے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں، حلال و حرام ایک ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو کہ صاحب ہم تو جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا، ہمارے دین میں دین دنیا کی تفریق نہیں، لہذا ہمارے اسلام نے دین دنیا کی تفریق نہیں سکھائی، لہذا ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی دین کا حصہ. ایک خاتون نے مجھ سے براہ راست کچھ عرصے پہلے کہا، ان کے شوہر ڈاکٹر، تو وہ مجھ سے کہنے لگی صاحب ہمارے جو شوہر ہیں ڈاکٹر صاحب، جب ان سے میں کہتی ہوں کہ بھائی نماز پڑھا کریں آپ، تو نماز مطلب کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے، اور جب مطلب ختم ہو چکا ہوتا ہے تو آ کر اکٹھی تینوں چاروں نمازیں پڑھ لیتے ہیں گھر میں. تو وہ خاتون کہہ رہی تھی، میں نے ان سے کہا بھائی نمازیں قضا کرتے ہیں آپ، نماز وقت پڑھا کیجیے. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو اسلام نے خدمت خلق سکھائی ہے، اور ہم یہ خدمت خلق کر رہے ہیں. یہ جو ڈاکٹری ہے مطلب کھولا ہوا ہے تو یہ بھی خدمت خلق کا کام ہے. لہذا ہم نے جب یہ کام کر رہے ہیں تو اب اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا نماز کو خدمت خلق کی خاطر تو یہ بھی کوئی دینی کا حصہ ہے، اس میں کچھ چل جائے. اب یہ ادھر ڈھل گئے کہ اس کو بھی فرائض حقیقیہ کو، فرائض دینیہ کو چھوڑ دیا اس کے مقابلے پر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فریضۃ بعد الفریضہ، فریضے کے بعد جہاں ٹکراؤ ہو جائے اس فریضے میں اور کسب معاش کے فریضے میں، وہاں وہ فریضہ غالب رہے گا. اللہ، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک واقعہ سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. وہ سنا دیتے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بکثرت ذکر آتا رہا ہے، ان کی کتاب بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، تو ان کو اس سے بڑے درجے کے ولی اللہ سے، بڑے درجے کے محدث، فقیہ اور مفسر اور خدا جانے کیا کچھ درجات اللہ تعالیٰ فرمائے تھے. تو کسی نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا عبداللہ بن مبارک اور پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیسی گزری؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور اتنا نوازا کہ میں کیا بتاؤں. بہت کچھ نوازشیں فرمائیں، لیکن میرے گھر کے قریب میں ایک لوہار رہتا تھا. اس لوہار کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے بخشا وہ ہمیں نصیب نہ ہوتا. قریب میں جو لوہار رہتا تھا اس کو جو مقام اللہ نے دیا وہ ہمیں نصیب نہ ہوا، اگرچہ ہمارے اوپر بہت نوازش ہے. یہ خواب میں دیکھا، آنکھ کھل گئی تو اس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ لوہار کے بارے میں پتہ کریں کون لوہار تھا جس کا درجہ عبداللہ مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا. معلومات کی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کے پاس واقعی ایک لوہار رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کی بیوی سے جا کے پوچھا کہ بھئی تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جی لوہار تھا، وہ لوہا پیٹا کرتا تھا، ٹوٹا کرتا تھا. تو اس نے پوچھا بھئی کوئی خاص عمل بتاؤ اس کا، کہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہو، کوئی عبادت کرتا ہو
کیونکہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ عبداللہ مبارک فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا. تو بیوی نے کہا کہ ویسے تو وہ بیچارہ دن رات اپنا لوہا کوٹنے پیٹنے میں لگا رہتا تھا، لیکن ایک بات میں کہہ سکتی ہوں اس کی کہ ایک تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ان کے سامنے عبداللہ مبارک رہتے تھے، تو رات کو جس وقت عبداللہ مبارک تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو چھت کے اوپر اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ لکڑی کھڑی ہے، کچھ لکڑی، اس میں کوئی حرکت نہیں، اور تہجد پڑھتے رہتے تھے. تو لوہار جب ان کو دیکھتا عبداللہ مبارک کو تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہے، یہ رات کو کیسی عبادت کرتے ہیں، دیکھ کر رشک آتا ہے. اگر ہمیں بھی فراغت نصیب ہوتی اپنے اس مشغلے سے تو شاید ہمیں بھی توفیق ہو جاتی اس طرح سے تہجد پڑھنے. لیکن وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں دن بھر چونکہ لوہا پیٹتا ہوں تو رات کو تھک کے سوتا ہوں تو مجھے یہ تہجد پڑھنے کی اس طرح نوبت نہیں آتی. تو ایک تو حسرت کیا کرتا تھا، اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ جب وہ لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا، لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا، اور اس وقت میں اس کے کان میں آواز آ جاتی اذان کی، تو اذان کی آواز آنے کے بعد اگر اس نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے سر سے اونچا لوہے کو پیٹنے کے لیے، تو پھر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ہتھوڑا لا کر ایک ضرب لوہے پر لگا دے، بلکہ وہیں پیچھے پھینک دیتے. اب ایسا کہ اب اذان کی آواز سننے کے بعد یہ ہتھوڑا کی ضرب اب لوہے پر لگانا میرے لیے درست نہیں، اور وہیں پھینک کر اور پھر سیدھا نماز پڑھ گیا. تو جس بزرگ نے خواب دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ بات جس نے اس اللہ کے بندے کا درجہ اتنا بلند فرمایا کہ عبداللہ مبارک کو رشک آ رہا ہے رحمہ اللہ تعالی، کہ جہاں ٹکراؤ ہو گیا اس فریضے کا اور اس فریضے کا، کہ یہ جو لوہا پیٹ رہا تھا یہ بھی فریضہ تھا، کسب حلال کا فریضہ، اور جب نماز کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی تو وہ دوسرے فریضے کی پکار تھی. جب دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے فریضے کو ترجیح دی اور اس ضرب کو وہاں تک پہنچانے کی نوبت نہیں آئی. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. تو جہاں ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فریضۃ بعد الفریضہ، ان فرائض کے بعد آتا ہے اس کا مقام. یہ نہیں ہے کہ اب ساری زندگی بس ایک ہی فکر میں گھل رہی ہے کہ کسی طرح پیسے زیادہ ہو جائیں، کسی طرح پیسے زیادہ ہو جائیں، بلکہ اس کا درجہ بعد کا ہے. اسی لیے دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم ہمارا دنیا نہ بنائیے، کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلط ہو کہ پیسے کہاں سے آئیں اور بنگلہ کیسے کراؤ اور کار کیسے حاصل ہو. یہ سب سے بڑی فکر ہماری نہ بنائیے. لا تعالی دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور ہماری ساری معلومات کا مبلغ، علم کا مبلغ دنیا کو نہ بنائیے کہ بس جو کچھ علم ہے وہ دنیا کا ہے، دنیا سے باہر کچھ نہیں. ولا غایۃ رغبتنا، اور نہ ہمارے رغبت کی انتہا دنیا کو بنائیے کہ جو کچھ رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے دنیا کی ہوتی ہے، آخرت کی نہیں. تو یہ سبق دے دیا اس حدیث نے، تیسرا سبق کہ فریضۃ بعد الفریضہ. یہ دنیا ہے ضرور مگر مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے، انہماک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آدمی اسی میں منہمک رہے اور اس کے سوا کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دل پر مسلط نہ رہے. معلوم ہوئے ایک یہ کہ طلب حلال یہ بھی دین کا حصہ ہے، دوسرا یہ کہ طلب حلال کی ہو اور حرام سے بچنے کی فکر ہو، اور تیسرا یہ کہ اس معیشت کی سرگرمی کو صحیح مقام پر رکھو، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ بلکہ یہ دوسرے درجے کا فریضہ اس کو قرار دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمیں اپنے تمام فرائض کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے، وہ مقروض ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، یا اللہ ہم نے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بھی مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا آسانی کے ساتھ سامان پیدا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمد عطا فرما، یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، یا اللہ جن تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔